الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیو، اللہ جل وعلا کے فضل و احسان سے ہم ایسے ایام میں داخل ہو چکے ہیں جو علی الاطلاق اس کائنات میں سر زمین پر سب سے زیادہ افضل، اعلیٰ، اشرف، عظمت و شان والے ایام ہیں، اور وہ ایام ہیں ذی الحجہ کے یہ 10 دن۔ اللہ جل وعلا نے ان ایام کا شرف اور عظمت قرآن مجید میں یوں بیان فرمائی ہے کہ رب ذوالجلال نے ان ایام کی قسم اٹھائی ہے، اور اللہ تعالی جل فی اولا جب کسی شے کی عظمت کو بیان کرنا چاہتا ہے تو رب اس کی قسم اٹھاتا ہے، جیسا کہ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا والفجر، ہمیں فجر کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، جفت اور طاق کی قسم۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہاں 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی یہ 10 راتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ امت کو اس بات کی خبر دی ہے کہ ان ایام میں جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ بقیہ ایام کی نسبت عند اللہ جل وعلا زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول، کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی، مگر وہ مجاہد جو اپنے گھر سے نکلا اپنی جان و مال کے ساتھ مگر لوٹ کر واپس نہ آیا، یعنی اس نے جام شہادت نوش کر لیا، وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، یہ ایام ہمارے لیے فرصت ہیں، ہمارے لیے غنیمت ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیے۔ ان ایام میں جو اعمال ہم کثرت سے کر سکتے ہیں وہ کیجیے۔ مثلا سب سے پہلی شے جو ان ایام میں بڑی افضل اور بڑی عظیم شے ہے وہ ہے حج بیت اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرنا۔ اگر کسی کو استطاعت ہے تو اللہ کے گھر کا حج کرے۔ اسی طرح قربانی کرنا، قربانی ہمارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ نبی علیہ السلام نے قربانی کی اور امت کو قربانی کرنے کی ترغیب دی، فرمایا کہ جو قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے مگر وہ قربانی نہ کرے ہماری عیدگاہ کے نزدیک نہ آئے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ان ایام میں کثرت سے تکبیرات پکاریں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طرح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اسی طرح سبحان اللہ وبحمدہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ نبی علیہ السلام پر کثرت سے درود بھیجیے۔ اسی طرح ان ایام میں روزہ رکھنا بڑا افضل عمل ہے، اور روزہ رب ذوالجلال کا قرب عطا کرتا ہے انسان کو۔ اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے مگر روزہ میرے لیے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اسی طرح میرے بھائیو، یوم عرفہ کے دن کا روزہ ہے 9 ذی الحجہ کا، وہ تو چھوٹنے نہ پائے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے حدیث میں خبر دی ہے کہ اس روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو، میرے دوستو، جس طرح یاد رکھیں کہ ان ایام میں نیکی کرنے کی بڑی فضیلت ہے، اسی طرح اپنے آپ کو گناہوں سے بھی دور رکھیے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو لوگ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، مثلا جو ظاہری گناہ ہیں جیسا کہ جھوٹ بولنا، اسی طرح غیبت کرنا، اسی طرح حرام مال کھانا یا زنا، شراب نوشی، گانا سننا، فلمیں دیکھنا، یہ ایسے گناہ ہیں جن کو لوگ ظاہری طور پر جانتے ہیں، مگر کچھ ایسے گناہ ہیں جو باطنی ہیں، جن کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے اور وہ زیادہ سنگین ہیں۔ ان میں سے ریاکاری، اسی طرح کیا کہتے ہیں، بغض، حسد، عناد، کراہیت، بدگمانی، یہ سارے وہ گناہ ہیں جن کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔
جس طرح اپنے آپ کو ظاہری طور پر ہم پاک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح باطنی طور پر بھی اپنے آپ کو پاک رکھنے کی کوشش کرنی ہے اور ان گناہوں کو ترک کرنا ہے۔ تو میرے بھائی، میرے دوستو، یاد رکھیں کہ فقط اس طرف توجہ مت دیں کہ ہم نیک اعمال کریں، جس طرح نیک اعمال کریں اسی طرح ان ایام میں گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ ایام ہو یا باقی ایام ہو، اللہ جل وعلا نے، کیونکہ یہ حرمت والے دن ہیں، حرمت والے مہینے کی ایام ہیں۔ ذی الحجہ کا مہینہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ اللہ جل وعلا نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں تم اپنے اوپر ظلم نہ کرو، یہ حرمت والے مہینوں میں۔ تو ظلم کسی طرح کا بھی وہ محرم ہے، ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور اس کو اندھیرا قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اتق دعوۃ المظلوم، معاذ مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ مظلوم کوئی ہو، جانور ہو، کافر ہو، مسلمان ہو، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، مظلوم ہے۔ کسی بھی شے پر ظلم کرنا یہ سخت ناجائز ہے، اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ کو یہ وصیت کی جب ان کو یمن کی طرف روانہ کیا کہ اللہ اور مظلوم کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، کوئی حجاب نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، میرے دوستو، ظلم سے بچیں، گناہوں سے بچیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، سچی اور خالص توبہ کریں، اللہ سے نیکی کی توفیق طلب کریں، دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اسی طرح ان ایام میں صدقہ کیجیے، صدقہ کیجیے۔ صدقہ بڑی عظیم اور چوٹی کی عبادت ہے، اور جو مسلمان کسی مشکل میں ہیں، مصیبت میں ہیں، ان کی مدد کیجیے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کون سا عمل ہمیں اللہ کے قریب کر دے، ہمارا کون سا عمل اللہ قبول کر لے، ہمارا کون سا عمل ہمیں ہماری جنت میں جانے کا جو ہے وہ ذریعہ بن جائے۔ وہاں سے میری کسی بھی نیک عمل کو حقیر مت جانیے، حقیر مت سمجھیے، کیونکہ جب ہم معروف جو ہے اس کی اہمیت کو سمجھیں گے، نیکی کی اہمیت کو سمجھیں گے، اس کو کر گزریں گے، تو یہ چیز بڑی سعادت کی بات ہے حقیقت میں۔ تو کوشش یہ کریں کہ جو نیکی کی توفیق ملتی ہے اس کو کر گزریے، اللہ جل وعلا سے قبولیت کی جو ہے وہ دعا کریں ہمیشہ ہمیشہ۔ رب ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے فرزند ارجمند اسماعیل علیہ السلام مل کر اللہ کے حکم سے کعبہ تعمیر کیا۔ جب کعبہ تعمیر ہو گیا، اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا، اب باپ بیٹے کو جو ہے قبولیت کی فکر لگی۔ کیا کہا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علیہ نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔